من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کی پہلی سورہ ہے، مکی دور کی سورہ ہے، گویا قرآن کا دروازہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، اور سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے۔ یہ جس کو سمجھ آ جائے اس کو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا، اور یہ جس کو سمجھ میں نہ آئے پھر وہ پٹکتا رہے اپنے سر، پڑھتا رہے تفسیریں، جو مرضی کر کے دیکھے، اس کا کوئی کام پھر بنائے نہ بنے گا۔ ایک موقع کے اوپر ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم الشان صورت کے بارے میں مطلع کروں گا۔ تو بہت تجسس بڑھا جب، اور نبی علیہ السلام کسی کام میں اندر وہ ذرا مشغول ہو گئے، یا باہر نکلنے لگے تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی ایک عظیم الشان صورت کے بارے میں مطلع فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی سبع من المثانی، سورہ فاتحہ، بار بار پڑھی جانے والی سورہ، بار بار پڑھی جانے والی سورہ۔ تو یہ ہے اس کی شان اللہ کے بندو، لیکن کوئی اس کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ یہ بندوں کی زبان میں نازل ہونے والی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ میرے بندوں مانگنا ہے تو میرے سے مانگو اور اس طرح مانگو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ایک ریئیکشن نکلتا ہے، اس کا ایک جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وہ سننے والا رب ہے، ہر لمحے ہر جگہ ہر چیز کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو مالک کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تسبیح کی۔ اور مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو مالک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان گویا طے پا گئی یہ بات، اور میرے بندے کے لیے ہے وہ جو وہ مانگے گا، جو مانگے گا اس کو دوں گا۔ اور پھر مانگ انسان کی سب سے بڑی مانگ یہ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہمارے انسانوں کی یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے۔ سیدھا راستہ اگر کسی کو نہیں ملا ہے بتائیے، وہ سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ سیدھا راستہ کہتا ہے۔ دنیا کی ہر دولت اس کو مل گئی ہے، ہر خوشی اس کو مل گئی ہے، بادشاہی اس کو مل گئی ہے، سونے کے نوالے کھاتا ہے، سب کچھ اس کو مل گیا ہے، لیکن اگر اس کو صراط مستقیم نہیں ملا ہے تو بتاؤ پھر کیا ملا اس کو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو صراط مستقیم مل گیا ہے، اس پر چلنے کی توفیق مل گئی ہے، تو باقی دنیا میں اگر کچھ اس سے تکلیفیں بھی رہی ہیں، پریشانیاں بھی رہی ہیں، یہ عارضی ہیں، مختصر ہیں، چند لمحے ہیں، یہ بہرحال گزر جائیں گی۔ تو یہ خوش قسمت انسان ہے۔ یعنی سب سے بڑا بدبخت انسان، ناکام انسان وہ ہے جس کو اس زندگی کے اندر اپنے مالک کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ سورہ مالک کی پہچان کراتی ہے، بندے اور مالک کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کو قائم کرتی ہے، احساس دلاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو تمام انبیاء نے کہی تھی۔ تمام انبیاء کی دعوت اسی نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اسلام کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، اللہ کی پہچان کا راستہ ہے۔
یہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی جنتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، اور سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، بتاؤ اس سے زیادہ کوئی ضروری مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو سارے انبیاء نے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، سیدھے راستے کی دعوت دی ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے کہ انسانوں تم اللہ کے بندے ہو، اور اپنے آپ کو بھی کہتے تھے ہم بھی بندے ہیں، ہم بھی اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ وعدہ یاد لاتے ہیں جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے لیا تھا۔ اس میں انبیاء شامل ہیں، سارے انسان، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے اور اس کے بعد ان سے کلام کیا، مخاطب کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا اکیلا مالک نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ اس میں ساری چیزیں آ گئیں، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رب، کیا میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے؟ تو اس انداز سے بات کی گئی، سوال کیا گیا، تو سب لوگوں نے آدم علیہ السلام سمیت ان کی ساری ذریت نے، سارے انبیاء نے جواب دیا، قالوا بلا شاہدنا، سب نے کہا بلا، بالکل ہمارے مالک کی بات بالکل حقیقی ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں انسانوں کو ایک کے بعد دوسرا یہ سلسلہ چلایا پیدائش کا، اور اسی وعدے کو یاد لانے کے لیے انبیاء آتے رہے، کتابیں نازل کی جاتی رہی کہ دیکھو وعدہ کر کے آئے ہو، اب اس وعدے کو بھول گئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں، اور داتا، اور دستگیر، اور مشکل کشا، حاجت روا، اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی بات مانتے ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانتے ہو تو گویا اس کو رب مانتے ہو۔ تمہارا حقیقی مالک اور خالق یہ بات بتا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ اور رب بنا لیے ہیں، ارباب من دون اللہ بنا لیے ہیں، اور اس کی ایسی سزا ہے، ایسا یہ جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، اللہ یہ کہ کوئی زندگی میں خود توبہ کر لے۔ اور یہ ایسا مرض ہے، یہ شرک ایسا مرض ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا ایسا مرض ہے یہ جو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اور نفرت پیدا ہوتی ہے مومنوں کے دلوں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے، انبیاء کے دلوں کے اندر بھی، فرشتوں کے دلوں کے اندر بھی، اور اللہ ایسے لوگوں کے اوپر سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، ایسے مہربان رب کو چھوڑ کر جو کسی اور کی طرف جائیں، اور اللہ کو پتہ ہے کوئی کہیں سے ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ دیکھیے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں کچھ نہ کچھ دو، کہیں نہ کہیں آ کے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا مالک ایسا ہے کہ نہ مانگو تو منہ پھیر لیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور بار بار مانگنے کے لیے کہتا ہے۔ بڑی سے بڑی چیز بھی آپ اس سے مانگیں گے، یقین کیجئے، اور اپنے ذہن میں شاید سمجھیں کہ میں نے کچھ زیادہ ہی لگتا ہے بڑی مانگ لی ہے، تو مالک کے نزدیک انتہائی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک چٹیل میدان کے اندر سارے کے سارے انسان اگلے اور پچھلے، اور سارے کے سارے جن اگلے اور پچھلے، اس میں سارے آ جائے، مرد بچے، ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے، بچوں کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، خواتین کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مردوں کی اپنی ہوتی ہے، جنات کی اپنی ہے، سارے مانگنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی مانگتے مانگتے تھک جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو دے دے جو انہوں نے مانگا، تو مالک فرماتا ہے کہ میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی سمندر میں انگلی ڈبو یا سوئی ڈبو اور واپس نکالو تو جو تری اس کے ساتھ لگ گئی، بہرحال سمندر میں کمی آ گئی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے اللہ کے بندو، کتنا دینے والا رب ہے، کتنا زیادہ دینے والا رب ہے۔ اور قیامت کے دن اس کے بعد جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایک بہت بڑی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے، بہت بڑی بادشاہی ملنے والی ہے، اور جدھر دیکھو گے تمہاری بادشاہی ہوگی، تمہاری مملکت ہوگی، وہ تمہاری وہاں خدمت گزار ہوں گے، تمہارے لشکروں کے لشکر ہوں گے، تمہارے خادم، تمہاری بیویاں ہوں گی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، جوانی ہوگی، اس میں نکھار آتا چلا جائے گا، طرح طرح کے کھانے ہوں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دنیا میں دیکھے نہیں ہیں، ایسے کپڑے ہوں گے جو دنیا کے کسی درزی نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا ہے، کسی بڑے بڑے انجینئر نے، وہ مکانات تصور نہیں آتا ان کے اندر جو مالک نے اپنے مومن بندوں کے لیے محلات تیار کر کے رکھے ہوئے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ چند لمحوں بعد بھی ملنے والے ہو سکتے ہیں۔ جیسی انسان کی موت آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بخشش کا آغاز ہو جائے گا، اگر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت آج گئی تو اسی وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر ایمان عقیدہ درست کر لیا اور
اس ایمان عقیدے کے اوپر قائم رہے آخری دم تک تو پھر وہاں سلایا جاتا ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے، جنت لہلاتی ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، مکانات دکھائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے قیامت کے دن تم ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مومن کہتا ہے یا اللہ جلدی قیامت ہے، جلدی آئے، اور پھر سلا دیا جاتا ہے وہاں کے صبح شام، اللہ جانتا ہے کیسے۔ اور ساتھ جہنم کا خوفناک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اگر تم ایماندار نہ ہوتے، اگر تم نے کفر و شرک نہ چھوڑا ہوتا تو یہ دیکھو تم نے یہاں آنا تھا، تو اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نظام چل رہا ہے اللہ کا، ہر روز روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کتنے ہیں جو اللہ کے مومن بندے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو جنتوں کی طرف رخ کرتے ہیں، خوشخبریاں سنانے والے فرشتے آتے ہیں ان کے لیے، اور کتنے ہیں جو کفر و شرک پر ان کی موت آتی ہے تو جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان کو، اور بدترین عذاب کی طرف اور اس کی انجام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ابھی کہاں، ابھی یہ برزخ کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ ابھی تو بہت معمولی ہے، اس کے مقابلے میں جو آگے جا کے جو خوفناک انجام تمہارا، یہ دیکھو۔ پھر وہ کھڑکی کھولی جاتی ہے اوپر برزخ میں کہ تمہارا یہاں ٹھکانا ہے، تم نے یہاں آنا ہے۔ وہ چیختا ہے چلاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ قیامت نہ آئے، یا اللہ قیامت نہ آئے۔ تو یہ منظر ہے اللہ کے بندو، آج جو پوری زمین کے اوپر کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، جنگیں ہیں، نفرتیں ہیں، انسانوں کی تذلیل ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کے عذاب کے کوڑے کے اندر آئے ہیں وہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اور ایسی قوم ان کو مار رہی ہے جو انتہائی اللہ کی لعنتی قوم ہے، اندازہ لگائیے۔ جس طرح اگر کسی کو خود سزا دی جائے تو وہ بھی بڑی توہین ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے دوسرے کم درجے کے آدمی سے اگر کسی کو پٹوایا جائے وہ اور زیادہ، اور کسی اور نیچ انسان کے جو دنیاوی لحاظ سے اس کے ذریعے اس کے منہ پر چانٹے اور جوتے مارے جائے، اس کی اور زیادہ توہین ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے اس کی۔ تو اس طرح ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کے ذریعے ان کو پٹانا شروع کر دیا ہے جو مغضوب قوم ہے، اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی ان کے اوپر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اور وجہ بتائی ساتھ، اس وجہ سے اللہ کی لعنت پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے وہاں سجدے کیے، وہاں رکوع کیے، وہاں دعائیں اور مرادیں مانگی انہوں نے، یعنی جو چیزیں مسجد میں کرنے والی تھیں وہ انہوں نے جا کے مزاروں کے اوپر اور قبروں کے اوپر کی ہیں، ان ظالموں نے وہاں یہی کچھ کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہے۔ اللہ کے بندو، وہی کام جب مسلمانوں تم کرو گے تو تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسیں گے۔ یہ پہلے بھی اسی طریقے سے ہوا ہے، بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس کا ذکر ہے کہ دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کے، تم نے من دونی وکیلا کے الفاظ آئے ہیں، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو تم نے کارساز اگر بنایا تو اس کے بعد پھر میں تمہاری مساجد کی ذرا پرواہ نہیں کروں گا۔ اور پہلے بہت بڑے ایک ظالم بادشاہ کے ذریعے، وقت نظر کے ذریعے ان کو پٹوایا، اس نے آ کے مارا ان سید زادوں کو، ان بنی اسرائیل کو، اور وہاں سے نکالا ان کو غلام، ان کے بچے اور عورتیں سب کو غلام بنا کر لے گیا اور کھنڈر بنا دیا، کوئی بلڈنگ اس نے نہیں چھوڑی تھی وہاں اس کے اندر، اور پورے بیت المقدس جو اس کو بھی گرا کے سب کچھ کر کے چلا گیا۔ اور پھر رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی ان کے ذریعے، دوسری دفعہ پھر آئی ان کے اوپر، ان یہودیوں کے ذریعے، ان عیسائیوں کے اوپر آئی۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور پھر موقع دیا کہ دیکھو اہل کتاب، اب پھر ہمارے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یاد رکھنا ہمارا کوڑا پھر انتظار کر رہا ہے اگر تم نے یہ بات نہ مانی، ہمیں اپنا اکیلا معبود نہ مانا، یہ آخری چانس پھر تمہیں دیا جا رہا ہے، اگر اب بھی تم نے نہ مانا ہم اپنے پھر عذاب کا ادا کریں گے، ہم وہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی کچھ ہوا، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں کتنا ان کے اوپر آیا تھا، اس وقت یہ عذاب آیا تھا ان یہودیوں کے اوپر۔ اور ان مسلمانوں نے جب وہی کام کرنا شروع کر دیا جو یہودیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، انہوں نے قبریں پکی کرنی شروع کر دی، مزار بنائے، انہوں نے گنبد بنائے، اور اس نبی کی قبر کے اوپر انہوں نے گنبد بنا دیا جس نبی نے لعنت بھیجی تھی ایسا کام کرنے والوں کو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی قبر بھی پوجی جا رہی ہے، ان کا گنبد پوجا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ پوری طرح شریک ٹھہرا لیا انہوں نے، ان کی مساجد تک کے اندر ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور کوئی پکار رہا ہے یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، کوئی 11ویں تقسیم کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ، کوئی رکوع سجدے ثابت کر رہا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کا کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے اندر جو ہے نا چھوڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، یقین کیجیے، اور یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور اگر نیک لوگوں کا راستہ چلنا ہے تو اس شرک اور کفر کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی سورہ فاتحہ کے اندر اندازہ لگائی جو پہلی کڑاکے کی توحید کی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ عہد و پیمان کرتا ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ،
ہمارے علماء نے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، اور ان کے بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے علماء پھیل گئے، اندازہ لگائیے۔ یہ دیوبند سلسلہ چاہے جس کو بھی اٹھاؤ یہی معاملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، اب ذرا محمود الحسن کا عقیدہ سنیے، اس آیت کے بارے میں تفسیر لکھتے ہیں تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، کہتے ہیں یہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد آنت صرف اللہ ہی سے ہے، لیکن اللہ کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر اس کو پکارا جائے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ تو آپ بتائیے، پہلی قرآن کی جو پہلا دروازہ تھا اس کو بند کر دیا انہوں نے۔ روشنی کی ایک کرن تھی، امید کی ایک کرن تھی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی جو یہ آیت تھی، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے۔ یہ ہیں، کہتے ہیں دیوبند کی خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں ان کی، دوائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ انہوں نے اس طرح شرک کے انجیکشن جو آج دن تک وہ تفسیر چھپ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، کروڑوں خربوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، اور ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب سے پوری امت کو ایک تحفہ دیا جاتا رہا ہے، اور پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوتا شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ امت مسلمہ کو تحفہ ملا، پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جو قوم اس طرح شرک کرے اللہ کے ساتھ اور علماء کریں، تو اس کے بعد کہاں سے خیر آئے گی؟ کہیں سے بھی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ آج ایک وہ جو بندیالوی صاحب ہیں، ان کا ایک سنا میں نے لیکچر سنا، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں علماء کو پیسے نہیں دیتے ہو، 10 روپے ان کی سیلری بڑھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہر جگہ اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہو، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے ہو جو اللہ کے راستے میں ہے۔ اچھا، یہ اللہ کے راستے، یہ دائی ہیں، کہتے ہیں یہ دائی ہیں، کون سی دائی ہیں؟ یہ تو شرک کے دائی ہیں، ان کی جتنی خدمت کرو گے یہ شرک کے کھاتے میں جائے گی۔ باقی اذان کی اجرت لینا اور امامت کی اجرت لینا یہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن کی 28 آیتیں ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو مت بیچنا، اور نبی علیہ السلام فرمائے مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ اتنی باتیں موجود ہیں۔ پھر ان کے حنفیوں کا خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ الہدایہ کے اندر موجود ہے کہ جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو عالم دین مدرسے کے اندر کچھ تعلیم دیتا ہے اس کے پیسے لے لیتا ہے، تو وہ حرام اور ناجائز لیتا ہے۔ اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے جو حرام اور ناجائز کہا ہے یہ اس طرح حرام ہے جس طرح بازاری عورتیں لیتی ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ، یہ بازاری عورتوں کی طرح جن کی اجرت بن جائے، اماموں کی اور ان کے نمازیں پڑھانے والوں کی، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ چاہے آپ حرم شریف سے دعائیں مانگیں، چاہے بیت المقدس سے دعائیں مانگیں، چاہے مسجد نبوی سے دعائیں مانگیں، چاہے پاکستان جہاں سے بھی دعائیں مانگو گے، جب تمہاری حرام خوری ہے، تمہارا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کبھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ سارا عذاب انہی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سخت ضرور ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج بھی اگر سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، انبیاء کا راستہ، توحید کا راستہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ، سورہ یوسف کے اندر بتایا تھا کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اپنی بندگی کی طرف نہیں، اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ومن اتبعنی، اور میرے جو ماننے والے یعنی صحابہ اکرام ہیں، ان کا بھی یہی انداز ہے، یہی ان کا طریقہ ہے، علی بصیرت، پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور داتا نہیں ہے۔ ان کو پوجنا، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو پوجو گے، ان کو لات منات حبل کو پوجو گے، پکارو گے، وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح یا علی مدد، یا رسول مدد، اور ان کی یہ قبریں پکی کرنا اور مزار عرس اور میلے، یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ دین کی بنیادی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جھکنے کے لائق نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ پھر کیوں پکارے لگاتے ہو؟ تم نے تو ملک لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ یہاں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کو تم نے نہیں مانا ہے، نہ نافذ کیا ہے، نہ نعرے لگانے والوں کو اس کا علم تھا، شعور تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو علم تھا، شعور تھا۔ کوئی نظام مصطفیٰ لے کے آ رہے ہیں، کوئی مدینہ ریاست بنانے کے وعدے کرتے ہیں، اور پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ نظام مصطفیٰ لائیں گے؟ یہ مدینہ ریاست بنائیں گے؟ ہے انہیں ان سے وفا کی امید جو جانتے نہیں کہ وفا کیا ہے۔ اندازہ لگے جو ایمان عقیدے کے دشمن ہیں، ان کے سامنے ایمان عقیدے کی، توحید کی بات کی جائے، اپنے اندر سے باہر نکال دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک طرف ان کا یہ انداز ہے اور ایک طرف اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہے کہ دیکھو تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں بڑھ سکتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
کہ ज़माने की कसम है, गुजरा हुआ ज़माना हो, मौजूदा ज़माना हो या आइंदा आने वाला, एक ही म्यार है, एक ही पैमाना अल्लाह के यहाँ कि जब तक ईमान नहीं लाओगे, तौहीद को नहीं इख्तियार करोगे, शिर्क को नहीं छोड़ोगे, तागूतों के दुश्मन बनकर जब तक नहीं उठोगे, ये दावत उठाना अगर तुम्हारी ज़िंदगी का नंबर 1 मसला नहीं है, तो फिर उसके बाद सही मानों में आखिरत के मानने वाले नहीं हैं आप, अल्लाह के मानने वाले। नंबर 1 मसला होगा तब बात बनेगी। तुम कुछ कर पाओ ना कर पाओ, इरादा यही होना चाहिए। तरीका यही है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका था। उस तरीके पर चलने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी कौम के अंदर साफ ऐलान कर दिया, किसी की रिश्तेदारी का ध्यान नहीं किया, किसी की दोस्ती और सब चीज़ें पीछे बैठ कर दी। अल्लाह का मामला है, ईमान का मामला है, बिल्कुल खोल के तौहीद की बात। कोई नाराज़ हो, ये दिमाग से निकाल दो, कौन नाराज़ होकर कौन साथी बनता है, ये आपका काम नहीं है। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला खुद करेगा। अल्लाह ने सिर्फ इतना मुतालबा किया, वान तुम इनको तुम मोमिन, कि तुम मोमन बनो, मानने वाले बनो, इनकारी ना बनो। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला ने करना है, सब कुछ अल्लाह ताला ने करना है। यही कुछ हुआ है, ये सिरात मुस्तकीम है। आज जितने ये दावेदार हैं और ये फ़लस्तीन की जंग जो शुरू हो गई है, चाहे यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, ये मुसलमान हूँ, सबके अकीदे के अंदर शिर्क है। तो यहूदी कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, अच्छा। ईसाई कहते हैं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और ये मुसलमान कहते हैं ना 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 ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात के टुकड़े हैं, नूर मिन नूर अल्लाह। और इनको उलमा यही फतवे देते हैं, आला हज़रत यही कहते हैं, और इनके मुजद्दिद अल-सानी का यही फतवा है, और शाह वलीउल्लाह के, अशरफ अली थानवी के, सारे यही कह रहे हैं, सबका यही अकीदा है। इसी वजह से अल्लाह के बंदों ये मार पड़ रही है, इनको आपस में पिटवा रहा है अल्लाह ताला। इनके ज़रिए उनके ऊपर आकर जाते हैं और उनके मिज़ाइल इनके ऊपर आते हैं। और इनके बच्चों को, आज मैंने देखा एक वीडियो देखा नहीं जा रहा था, किस तरह इनके बच्चों को, बिल्कुल लड़कों को, जो छोटे छोटे लड़के तो उनको इसराइली फ़ौज जो पकड़ के ले जा रही है और बिल्कुल उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं, निकलो इधर से। इनकी ख़वातीन की बेहरुमतियाँ की जा रही हैं, किस तरह बम गिराया, पूरी बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं। अल्लाह को इनके ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा है। तुम्हारी दुआएं तुम्हारे मुंह पर मारी जा रही हैं। पहले ईमान तो लाओ, तुम अल्लाह के तो बनो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। ये मसला है अल्लाह के बंदों, मेरे प्यारे भाइयों। इस सूरह फातिहा के अंदर ये दुआ मांगी जाती है, या अल्लाह की हम्दो सना बयान करके पहले ईमान अकीदे को दुरुस्त करके ऐद व पैमान किए जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला से कहा जाता है या अल्लाह सिरात मुस्तकीम और उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता अंबिया का रास्ता है, आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता, नूह अलैहिस्सलाम का रास्ता। देखिए सारी चीज़ें, सारी दावत यहाँ मौजूद है। सब अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह के सामने झुकते थे, और मुश्किल परेशानी आए सब्र करते, खुशहाली आए खुशी आए शुक्र करते। एक अल्लाह के साथ उनका मामला था, किसी और के सामने नहीं झुकते थे। और उसके बाद कहा जाता है गैरुल मग़दूब अलैहिम, या अल्लाह जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। और बताया जा चुका है क्यों गज़ब नाज़िल हुआ था, इनका शिर्क की वजह से, बुत परस्ती की वजह से, कब्र परस्ती की वजह से। या अल्लाह उनके रास्ते पर न चलाना। अंदाज़ा लगाइए, हजरत साहब मज़ार बना रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह यहूदियों के रास्ते पर न चलाना। और यहूदी तो ये करते थे, चादर लेके जा रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह यहूदियों के रास्ते पर ना चलाना। बताइए किस तरह इस कौम को समझ आएगी। वलद्दालीन, और गुमराहों के रास्ते पर। और हदीस में आता है ये जो गुमराह हैं ये ईसाइयों को कहा गया है, और जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ ये यहूदी हैं। तो इन लोगों के रास्ते के ऊपर चलने के बाद फिर अल्लाह से जन्नत की उम्मीदें रखना, अंदाज़ा लगाइए। आज के मुसलमान हैं, हर जगह सूद इनके दिमागों के अंदर अंदाज। कोई मुल्क बताइए जहाँ सूद ना हो। कितनी बड़ी लानत है, कितना बड़ी कर्स है, और अल्लाह की कैसी गज़ब नाज़। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। शिर्क तो इससे भी बड़ी चीज़ है। तो इस शिर्क की मौजूदगी में आप समझिए कि अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये बात है मेरे भाइयों, हम हर दर्स के अंदर यही बात, इसी नुक्ते के गिर्द हमारी बात घूमती है। ये पहला मसला है, जब तक ये मसला हल नहीं करोगे, ये बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई कारसाज नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है। उसके बाद ये नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज हैं, तबलीग है, सब कुछ उसके बाद हैं। और अगर ईमान के अंदर खराबी है, तागुतों के साथ लगाव है, और अपने मौलवियों और पीरों को रब बनाया हुआ अल्लाह के मुकाबले में, और सियासी लोगों को भी, और बादशाहों को, और बड़े बड़े अफसरों को, इनकी बात मानते हो, अपने मालिक की बात की कोई कदर नहीं है। अल्लाह की बात की पीछे हटा के जो अपनी चलाना चाहता है और आप मान लेते हैं, ये अल्लाह का इनकार है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। इसी के लिए जिए और इसी के लिए मरें, अल्लाह जानता है। फिर जीने का भी मज़ा आएगा, मरने का भी मज़ा आएगा। अल्लाह ताला इस्तिकामत है, हमें मालिक से उम्मीदें हैं
کیونکہ اس راستے میں آتے بہت ہیں، پھسل جاتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ اس کے بعد آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اچھا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا کتنے معبود ہیں تمہارے، اور اگر دل کے کونے خدرے کے اندر بھی کوئی ایسا چیز چھپی ہوئی ہے، مالک اس کو باہر لے آئے گا اور اس کے بعد آپ کو ذلیل و خوار کرے گا دنیا کے اندر۔ اور اگر ایمان کے اوپر قائم ہو جاؤ تو مالک کا سچا وعدہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر اس ایمان کو آپ لے جائیں، اعتماد کریں اپنے مالک اور خالق کے اوپر، اور اس موڑ کے بعد جو منزل ہے وہ ایسی حسین منزل ہے، ساری دنیا کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔